أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. جناب وزیر اعظم صاحب اور اس دور کے مسجد کے ذمہ دار اور صدر جناب محمد صاحب اور دوسرے ہماری تین حضراتوں نوجوان ساتھیوں محترم خواتین، یہ سیرت النبی کے سلسلے کا اس سال کا یہ دوسرا دن ہے۔ کل ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اسے بعثت کہتے ہیں، یعنی آپ کی نبوت کے اعلان کا جو دور ہے وہاں تک بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کی اس نشست میں مکے کی زندگی یعنی نبوت کے اعلان کے بعد کی 13 سال کی زندگی اور اس کے بعد ہجرت کے بعد کے اہم واقعات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے ہم اس مجلس میں سمیٹیں اور جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ 40 سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکمل ہوئی تو 40 سال کو عمر نبوت کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا تمام نبیوں کو نبوت کی ادائیگی کی ذمہ داری جو ہے 40 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اس میں بڑی حکمت ہے اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے باریکی ہے۔ الغرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور جاتے وہاں رکتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ کئی دن تک وہاں حضور رکتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی بڑا کام کرے تو کسی بڑے کام کے آغاز سے پہلے اس کے دل اور دماغ میں تھوڑا اطمینان ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت ہی منتشر خیالات اور بہت ہی پراگندے، مطلب یہ ہے کہ پراگندہ کا مطلب پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے خیالات اور ٹینشن الجھنوں کے ساتھ کوئی آدمی کوئی بڑا کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا اور اہم کام ہوتا ہے اتنا ذہنی سکون اور اطمینان بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فطری طور سے ڈال دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے تھوڑا الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور تو تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار چل بھی رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو چکا تھا، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی تھی۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی تھی تو آپ ایک دم سے یکسو ہو کر آبادی سے بھی دور ہٹ کر چند میل کے فاصلے پر جو پہاڑ ہے وہاں غار حرا حضور وہاں جا کر رہنا شروع کیا۔ خاموش بیٹھے رہتے اور غور و فکر کرتے، معرفت تھی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے پہلی مرتبہ۔ سڈن سے حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گیا، ایسا بھی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل اچانک کسی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے کہ وہ جبرائیل امین کو دیکھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ایسے حالات اور ایسے مناظر حضور کے ساتھ پیش آتے رہے کہ وہاں تک جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن جو ہے بتدریج ان چیزوں کا تجربہ کرتا رہا۔ اس میں سے کل میں نے بتایا کہ 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزرے کہ رویائے صادقہ سچے خواب حضور کو نظر آتے تھے، تو ان سے ہی حضور کو اندازہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی آواز آتی تھی، درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ غار حرا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو رمضان کا مہینہ تھا اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 18 رمضان کے 18 تاریخ، اور بعض لوگ لکھتے ہیں 27ویں رمضان جو شب قدر ہے
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27 رمضان کی رات، 18 میں ہے 27 ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، پیغمبر اچانک آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں جبریل علیہ السلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، بخاری شریف کی روایت ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پڑھیے، تو پھر حضور کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو 3 مرتبہ سینے سے جو ہے وہ دبوچتے ہیں جبریل علیہ السلام، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی پہلی مرتبہ میں ہی کتابوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بازو میں ایک چشمہ تھا، اللہ تھوڑا قریب ہو کر کوئی باہر ہے تو برائے مہربانی اندر تشریف لا لیں، اس لیے کہ جب کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ترتیب سے سننے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، درمیان شاید تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ماشاءاللہ یہاں گاؤں کے بڑے لوگ بھی ایسے ہیں، ہمارے خصوصاً صدر صاحب، وہ وہاں سے آتے ہیں جب بھی یہ انتظام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے جذبے سے بٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور خود آ کر شریک ہوتے ہیں۔ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سالوں سے جو ہے یہ چل رہا ہے، یہ ایک طرح سے لگاؤ ہے سیرت سے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ زیادہ ہونا چاہیے، خصوصاً ابھی جو نوجوان ہیں جن کی زندگیاں شروع ہو رہی ہیں، یہ اگر اس کے بارے میں زیادہ سنیں گے سمجھیں گے تو بہت زیادہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا، کہ لگاؤ ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی سہولت اور اپنی اپنی توفیق جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اس کے اعتبار سے وہ سمجھیں گے، اس کا ان کی زندگی میں اثر پڑے گا۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بھی بتایا اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام بھی نماز پڑھے، انہوں نے پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی پہاڑ کے دامن میں۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں ہی نماز بتا دیا۔ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ سب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، دیکھیے پہاڑ پر، اونچائی پر، غار حرا میں یہ سب ہوا، کوئی انسان اس کا گواہ نہیں ہے، کوئی انسان ساتھ تھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی آدمی تھا نہیں، پہلا تجربہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک طرح کی کیفیت پیدا ہونا، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ خوشی کی بھی ہے اور ایک طرح سے خوف کی بھی ہے کہ کیا ہوا، کیا ہو سکتا ہے، آگے کا کیا ہے۔ اور اسی گھبراہٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کب بھی تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے 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 ہوا۔ وہ تو جانتے تھیں، وہ خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو اور جو ہے پانی وغیرہ دے کر آتے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، حضور کو ایسے ڈر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی اثر مجھ پر ہو گیا یا میری جان کو کچھ خطرہ ہے، ایسا کچھ ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو گنا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کی ہمدردی کرتے ہیں، بہت ساری خوبیاں انہوں نے گنائی اور کہا کہ اتنی خوبیاں جس انسان کے اندر ہے، سارے انسان جس سے ایک لگاؤ رکھتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، تو یہ روحانی جو طاقت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گی۔ ایسا کریں گے کہ میرے ایک رشتے کے بھائی، چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل بھی ایک طرح سے اس زمانے کی جو ہے نجومیوں میں سے یا آسمانی یا ستاروں کا علم رکھنے والے سمجھ لیجیے، اس زمانے میں لوگ ایسی کوئی روحانی مسائل ہوتے تو ان سے رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کل آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گی، ان سے بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، ان کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سمجھ آئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، جو بیوی کی جو تسلی کے لیے ہو سکتا ہے، آج بھی جو ہے ہوتا ہے جب گھر میں جو ہے کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ کچھ پریشانی ہے
تو مرد اور شوہر جو ہے اگر کہیں جانا نہ بھی چاہے تو عورت خود کیا کرتی ہے، فلاں حکیم صاحب کے پاس، فلاں عامل صاحب کے پاس، فلاں کچھ نہ کچھ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور سارا ماجرا انہوں نے سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا، تو وہ بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے حضرت ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے غور سے سنا تو اس کے بعد انہوں نے کہا، حدیث کی شروحات میں لکھا ہے کہ لفظ جو ہے ناموس، یہ وہی ناموس ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، یعنی ان کو پتا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں اسی طرح ہوا ہے، تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں، اتنی پریشانیاں آنے والی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو اس شہر سے نکلنا بھی پڑے گا، لوگ یہاں تک کہ آپ کو یہاں سے نکال بھی لیں گے۔ اب جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مخرجی یا ہوں، میری قوم مجھے میرے شہر سے نکالے گی؟ انہوں نے کہا کہ ضرور نکالے گی، کتابوں میں یہی لکھا ہے، کتابیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہوگا، لیکن اس موقع پر مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا، اے کاش اس وقت اگر میں زندہ رہوں تو ضرور میں آپ کی مدد میں کھڑا رہوں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ ورقہ بن نوفل۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب فرشتے کے آنے کا، ان سے ملنے کا دل میں شوق پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوچتے تھے کہ وہ جو فرشتہ وہ پھر کب آئے گا، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایسا ایک دور گزرا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے، ایک لمبا دور گزرا۔ بار بار اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ وہ آیت میں لا کر سنایا تھا، غار حرا کے پاس جاتے، اوپر دیکھتے اور سوچتے کہ کہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہیں وہ چیز رک تو نہیں گئی، یہ بھی خیال آتا۔ 3 سال کا دور گزرا، اور آپ حضرات جو ہیں اگر سورہ ضحیٰ پڑھیں گے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وغیرہ، یہ سورہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ اسی زمانے فطرت کی طرف اشارہ، اسے زمانے فطرت کا دور کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا لمبا دور، طویل عرصہ کہ جس عرصے میں فرشتے کا نزول نہیں ہوا، فرشتہ نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر جب فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے، تو اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر کی کیا آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انسانوں کو بتائیے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آخرت یقینی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑیے اور لوگوں کو ڈرائیے انسانوں کو۔ وربک فکبر، آپ کے رب کی تکبیر بیان کیجیے، بتائیے کہ سب سے بڑا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ وثیابک فطہر، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اسلام کی پہلی تعلیمات میں جہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے وہیں پاکی بھی ہے۔ والرجز فاہجر، شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے آپ دوسروں کو روکیے۔ تو اس طرح سے آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے ان کی اتنی زیادہ قربانیاں ہیں کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جتنی قربانیاں ان کی اسلام کے لیے تھیں، جب اسلام کا اچھا دور آیا، مطلب یہ کہ خوشحالی کا دور آیا، مدینے کو جانے کے بعد، جنگوں کے بعد، فتوحات کا سلسلہ آیا، وہ دور بھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ دور بھی نہیں دیکھا۔ پہلی عورت تھی، پہلی انسان تھی جو مسلمان ہوئی، امت کے پہلی فرد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جمائیے اور ان کے سامنے دین کی بات رکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی، اور دعوت میں سب لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگ رشتہ داروں کو جمع کیا۔
رشتہ دار اور خاندان کے لوگ جب جمع ہوئے، دعوت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگوں کو شرک سے بچنا چاہیے، آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ حضور کی ابتدائی تعلیمات میں سے یہ بات تھی کہ اپنی بیٹیوں کا ناحق قتل نہ کرو۔ چھوٹی بچیوں کو جو ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا قتل کر دیتے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، کسی پر ظلم کرنے سے روکا، بت پرستی سے روکا، اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جو کچھ بھی اسلام کی تعلیمات تھی، حضور نے ان تعلیمات کو لے کر کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، کہ اس میں میرا ساتھ دیں گے۔ مجھے پہلا سپورٹ خاندان سے چاہیے، دوسرے لوگوں سے بعد میں۔ رشتہ داروں میں کون اس کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک آدمی بھی، کوئی بھی جواب نہیں دیا، سب خاموش تھے۔ اس میں ابو لہب بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا، سب، کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بہت چھوٹا بچہ، 3-4 سال کا، پتہ نہیں کتنے سال کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگ خاموش سوچتے رہے، لیکن جب بچے نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، سارے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک دم سے جو ہے سب جو ہے اس بچے کا مذاق اڑایا، اور مجلس میں جو ہے ہنسی شروع کی۔ ارے یہ بچہ ساتھ لے گا تو یہ کام کہاں آگے بڑھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہاں اصل مدد تو بڑوں کی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ایک آدمی نے بھی منہ کھول کر ساتھ دینے کی بات نہیں کہی۔ پھر سے وہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ میں سے گزشتہ سال بھی شاید آپ نے سنا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد ہم رکھیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ دیکھیے کہ حضرت علی وہ ہستی ہیں، زیرو سے انہوں نے اسلام لے لیا۔ جب حضرت علی کھڑے ہوئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جس سچائی کے ساتھ حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا، ان کے آخری سانس تک انہوں نے ساتھ دیا۔ اسی لیے اسلام میں حضرت علی کا درجہ کیا ہے؟ بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد اسلام یہاں سے شروع ہوا، کہاں سے کہاں گیا، پھر مکے کے پورے 13 سال، پھر اس کے بعد مدینے کے 10 سال، کتنی جنگیں، کیا کیا دور، کیسی کیسی آزمائشیں، کیسے کٹھن مرحلے، ہجرت کی رات، پیغمبر کے بستر پر مولا علی، لوگوں کے امانتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ بدر میں سب سے پہلے حضور ان کو بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے۔ پورا سب کچھ ختم ہونے کے بعد جب مکہ فتح ہو کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور طے ہو گیا کہ اسلام ایسی طاقت ہے دنیا کی کہ اب قیامت تک کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہٹلر کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی پوری سیٹیں جیت کر آ جائے، اسلام کو اب قیامت تک کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ ایک طاقت بن گیا اسلام۔ اس کے بعد میں جو لوگ آئے وہ لوگ حضرت علی پر حاوی ہو گئے، اور امت میں اتنا بڑا طبقہ پیدا ہو گیا جو حضرت علی کے پیرالل جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے بہت بڑے ہیں۔ مسلمان ہونے میں، بہت سارے لوگوں کے صحابہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ جو بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے صحابی ہیں، لیکن وہ صحابہ جو اس وقت کی عامہ خطیۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت خباب، ان کے لیول کو وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے جو کب آئے اسلام کی فتح کے بعد میں۔ اگر میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کو سمجھتے ہوئے ان باریکیوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم سوچتے جائیں گے تو پورا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا مقام کتنا ہے، کس کا درجہ کتنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ جو ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ، اب حضرت علی کو شیعہ، حضرت علی کے درجے کے بارے میں دنیا میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا ہی ہوگا اگر کوئی آدمی حضرت علی کے برابر کسی اور کو لائیں گے، تب ہوگا، نیچرل ہے۔ میں آگے جو ہے حالات ہمارے سامنے ہے تو میں بتاؤں گا کہ جو بڑے بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں وہ شروع کے مسلمان صحابہ، تو اگر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، ان کو حضور ہی پال رہے تھے، وہ حضور کے گھر میں ہی تھے،
حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس، معاف کیجیے انتقال کے بعد نہیں، حضرت علی کی پیدائش کے بعد ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور حضور نے تجارت شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچاؤں سے بات کی اور کہا کہ چچا ابو طالب جو ہے مالی اعتبار سے ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، ان کے گھر میں اولاد زیادہ ہے، ان کے بچوں کو ہم بانٹ لیں گے۔ چنانچہ حضور نے حضرت علی کو لے لیا، حضرت عقیل کو کسی نے لے لیا، حضرت جعفر کو دوسرے بھائیوں نے لے لیا، ایسے حضرت علی کی پرورش حضور کے پاس ہی ہوئی تھی۔ الغرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب عام انسانوں تک پیغام پہنچا۔ چنانچہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس زمانے میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کے جو بلایا جاتا وہ ایک طرح سے اس زمانے کا میڈیا تھا۔ میڈیا کا مطلب یہ کہ وہ ذریعہ کہ جس ذریعے سے جو ہے بہت سارے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی، اس زمانے میں وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا، جیسے اس زمانے میں چل رہا تھا اسی کے مطابق حضور نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا، سارے لوگ آئے اور جمع ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کی۔ اس سے پہلے شہر میں، مکے میں عموماً حضور کے پیغام کے بارے میں، اسلام کیا چیز ہے، ایک نیا دین ہے یا ایک نیا پیغام ہے جو لایا گیا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا نہیں تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں تھا۔ پہلے حضور نے ہی بلا کر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بات کہی، اور لوگ سوچ رہے تھے، سن رہے تھے، عام جو لوگ ہیں وہ سن رہے تھے اور ان کی بات سمجھ میں آ بھی رہی تھی، اس لیے کہ کہنے والے ایک ایسے انسان تھے کہ جن کا کردار اور کیریکٹر کھلی ہوئی کتاب کی طرح سب انسانوں کے سامنے تھے۔ نہ حضور نے کبھی کسی کو پیسوں میں دھوکہ دیا تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں کسی کے ساتھ جو ہے غلط کسی کا جو ہے برتاؤ کا کوئی ایسا احساس تھا، بلکہ سب لوگ جانتے تھے کہ مکے کے اندر حضور کے کردار کے برابر کا کسی کا کردار ہی نہیں ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہہ رہے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن جو شیطانی اور طاغوتی جو طاقتیں ہوتی ہیں، جو عوام کا جو ہے رجحان اور ان کا پرسپشن بنانے کی یا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرداری کا اور سیاست کا بڑا شوق ہے۔ یہی لوگ ہیں جو عوام کے جو ہے خیالات پر حاوی ہونے کی، چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر جو ہے عام لوگوں کے خیالات سے کھیلنا۔ دیکھیں، یہ اگر ہم سوشالوجی پڑھیں گے، سماجیات پڑھیں گے، یہ جب سے انسانوں کا سلسلہ چل رہا ہے تب سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، فطری چیزیں ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے دل میں جو ہے بے قراری تھی، جو سردار قسم کے لوگ تھے کہ بھئی انہوں نے بلایا، اتنے سارے لوگ آئے، یا آدمی کھڑے ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ہر ایک الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، سب لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔ اگر سب مان گئے تو ہمارے الگ الگ قبیلوں کا جو سسٹم ہے یہ تو چلا گیا، سارے قبیلوں کا کوئی ایک آدمی کیا بن جائے گا، اس کی مرکزیت آ جائے گی۔ یہ خیالات آ رہے تھے، لیکن کہنے کی ہمت کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن کسی نے ہمت کیا تو حضور کے خاندان سے ہی ایک غلط انسان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی مدد جو ہوتی ہے وہ اپنوں سے ہی ہوتی ہے، اور کسی کی بربادی بھی کس سے ہوتی ہے؟ ابو لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا، دوسرے لوگوں کو ہمت نہیں تھی، لیکن اس نے کہا تبّ لک لہٰذا جمعتنا، اتنی سنجیدہ بات کو اس نے ایسے بدل دیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کہ یہ کہنے کے لیے آپ نے ہم سب کو جمع کیا، ارے بھائی آپ کا ستیہ ناش ہو، نعوذ باللہ، فلاں فلاں جو بھی بدعا ہے، تباً کہتے ہیں بربادی، اتنے لوگوں کو جمع کیا، اتنا وقت برباد کیا، فلاں فلاں ایسی جب باتیں کہا تو لوگوں کا بنا بنایا جو ماحول تھا وہ بگڑ گیا۔ یہاں سے جو ہے شیطانی اثرات شروع ہوئے، اسلام کے خلاف کوششیں یہاں سے اس کی بیج اس نے ڈال دیا۔ بولے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے، یہ خدائی نظام ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایک اچھائی کی شروعات کرتا ہے، ایک ہے اچھائی چلتے رہنا، چلتی ہوئی اچھائی کے ساتھ جڑنا، ایک ہے کسی جگہ اچھائی کو پیدا کرنا، اس کی شروعات کرنا، یہ خیر کے کام کو جو ہے جاری کرنا۔ کوئی انسان ایک خیر کے کام کو نئے انداز سے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اسے اور اس کی نسلوں تک جو ہے اسے آباد رکھتا ہے۔ کوئی برائی جو لوگوں میں نہیں تھی، اس نے سب سے پہلے اس برائی کو جنم دیا، اس کی نحوست صرف اس تک نہیں رہے گی، اس کی نسلوں تک اس کا اثر پڑے گا۔
ابو لہب نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف زبان کھولا اور ماحول بگاڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں پوری سورہ لہب کو نازل کی قیامت تک۔ ابو جہل نے بھی کیا ہوگا، ابو جہل کا نام نہیں ہے، لیکن نام کس کا ہے؟ اس لیے کہ شروعات اصلی سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوا اور سب نے اس کا انجام بھی دیا۔ اس کے بعد چرچا شروع ہو گئی پورے ملک میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی عوامی اعتبار سے شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضور پر اسلام لانے والوں میں، باہر کے لوگوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور ان سے پہلے دو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت مولا علی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ وہ بڑی عمر کے تھے، ان کے پاس وسائل تھے، وہ کاروباری آدمی تھے، ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس اپنا ایک ریپوٹیشن تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسی لمحے اسلام کے لیے جو کچھ ان کی صلاحیت تھی، جو کچھ ان کے پاس تھا، انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اسے انہوں نے استعمال کیا۔ دولت بھی لگایا، اپنا جو وقار تھا، اپنی جو بات چلتی تھی وہاں انہوں نے اسلام کا کام کیا۔ اور ایسے بڑے بڑے لوگ ان کے کہنے کی وجہ سے اس وقت میں مسلمان ہوئے، شروع میں، جو بعد میں صحابہ میں بہت بڑے بڑے صحابہ ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کی وجہ سے مسلمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے مسلمان، اور اسلام کا کام بڑھتا رہا۔ اب ابو لہب نے تو یہ بات شروع کیا، لیکن یہ جو دشمنی اور یہ جو شرارت کی یہ جو ہے جڑ اس نے ڈالی تھی، اب اس کا اثر جو ہے کچھ دوسرے بڑے بڑے سرداروں کے دماغ میں بھی آنے لگا۔ تو وہ کچھ لوگ تھے جو حضور کے، اسلام کے اور حضور کے ماننے والے لوگوں کے خلاف میں قدم اٹھانے میں، سر اٹھانے لگے، جن میں سے ابو جہل بھی ہے، امیہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ یہ سب لوگ ایک طرف ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، دوسری طرف اسلام دھیرے دھیرے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی ایسے اسلام سے پھیل رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں کو پتہ چلا، جو سردار کو کہ بھئی یہ جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی ہے، لوگوں میں اس کی قبولیت ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی بڑا آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، طاقتور آدمی نہیں ہو رہا ہے، وہ جو غلام اور چھوٹے چھوٹے پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ اسلام یا حق کے پھیلنے میں عموماً جو ہے پہلی توفیق ان کو ملتی ہے جو بہت ہی دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، دبی کچلی قومیں ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی زبان میں کہیں گے تو ایس ٹی شاید ہے یہاں ہندوستان میں جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، حضرت شیخ عبد القادر، معاف کیجیے، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے جب اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اس وقت میں یہاں انسانیت، مساوات، ایکوالٹی، جسٹس، لبرٹی، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ یہ آج ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، آج لوگوں میں اس کے بارے میں پتہ ہے، اور کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ لڑنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کا ایک نیچر ہے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس زمانے میں تو بھید بھاؤ کیا، بلکہ وہ مذہب کا ایک حصہ تھا یہاں جو لوگ بستے تھے، اور انہوں نے آ کر اپنی جگہوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں انسانوں کو بلانا، کھانا کھلانا، جو لوگ آتے ہیں ان کو سکھانا، دین بتانا، توحید، رسالت، آخرت کی تعلیم دینا، اور پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور کھانا کھاتے وقت اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تیزی کے ساتھ انسانوں کو یہ بات سمجھنے کا موقع ملا۔ کوئی زبردستی کی بات نہیں تھی، زبردستی سے تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا، کوئی بھی چیز پھیل نہیں سکتی زبردستی سے۔ اتنی تیزی سے پھیلا کہ آج تعجب ہوتا ہے، آج 5 کروڑ لوگ اگر دعویٰ کر رہے ہیں بھئی ہم دین کا کام پورے ملک میں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 5 کروڑ لوگ مل کر دین کا کام کریں گے تو 100 لوگوں کو مسلمان بنانا بس کی بات نہیں ہے۔ 50 بے نمازیوں کو نمازی بنانا جو ہے ان کی طاقت سے باہر نظر آتا ہے آج کے ماحول میں۔ یہ اللہ والے 70 لاکھ 80 لاکھ لوگوں کو اس زمانے میں مسلمان بنانا، تو آپ بتائیے کس کی تاثیر ہے؟
اب تھوڑا جوڑیں گے ہم بزرگوں کے طریقے کو حضور کے طریقے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلام کی پہلی تعلیم دی, اسلام کا پیغام دیا, اپنے گھرانے کے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا کر اسلام کی تبلیغ کی کہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی یہ کہ ان کے اندر انسیت پیدا, یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا اور اسلام پھیلا اس کی وجہ سے. آج جو ہے شاید وہ سنت مسجدوں میں ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا, لیکن ہم لوگوں نے ان کچھ چیزوں کو ہٹا دیا. وہ درگاہوں میں ہے اور درگاہوں میں رہنے کے باوجود بھی ایک طرح سے جو ہے شاید وہ سنت ہی ہے. دوسرے قوم کے مذہب کے لوگوں میں ہے, سکھوں میں ہے, ان کے گرودواروں میں آپ جائیں گے روزانہ لنگر لگتا ہے. وہ اپنے سکھوں کو نہیں, کوئی بھی انسان بھوکا ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام رہتا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کیا کھانا کھلانا کیا ہے بڑی بات, اس کے پیچھے کیا بننا چاہیے, یہ سب چیزیں یہ جھمیلے نہیں ہونے چاہیے, ہم سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم شروع سے ہسٹری دیکھیں گے تو انسانیت کو قریب لانے میں, ایک دوسرے کو سمجھنے میں, سچائی کو جاننے میں, سمجھنے میں جو ہے یہ بہت بڑا اس کا کردار ہے. اگر ہماری مسجدوں میں بھی ہر مسجد میں روزانہ 50-100 بھوکے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا بلا کسی مذہب کے شرط کے, irrespective آف کاسٹ اور ریلیجن, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو حیثیت ہے آج وہ بہت زیادہ ہے. الٹا کیا ہوا, ہمارے جلسوں میں ہو, مدرسوں میں ہو, بڑے بڑے جو ہے جلوسوں میں ہو, کھانا جو بنتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں کھانا پھینکا جاتا ہے کہ وہاں جو دور دراز قریب میں جو آبادیاں رہتی ہیں ان کو بتا کر میں نے سنا ہے, سچ کیا ہے پتہ نہیں, وہ گجرات کے واقعے میں نے سنا, بعض لوگوں نے بزرگوں نے اس کے بارے میں جو کہا کہ وہ بتا کر جو ہے اس ذات کے لوگوں کو اکسایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں میں کتنی مستی ہے, اتنا کھانا پھینکتے ہیں لیکن اتنے سارے بھوکے لوگ ہیں, ان کو اس کا احساس ہے. تو الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت سے بہت بڑا کام کیا, مسلمان کو بنایا. اور جب اسلام پھیلتا رہا تو یہ جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے. حضور کا خاندان تو بڑا تھا, حضرت ابو طالب تھے, بڑا قبیلہ ہے, طاقتور قبیلہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے چاہنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا, ایک وقار تھا. تو جو کمزور لوگ تھے, ہم یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کمزور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ پہلے دیتا ہے. اس لیے کہ ایک زمانے تک ان کو جب بہت اعتبار سے ان کو کچلا جو ہے دبا کر رکھا جاتا ہے اور ان کی دعائیں سسکیاں ہوتی ہیں, تو پہلی رحمت کی بارش بھی ایسی ہی قوموں پر ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد جب ستانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلا خون اسلام میں کس کا ہوا, حضرت اماں سمیہ رضی اللہ. حضرت بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ لوگ ان کے شوہر حضرت یاسر, حضرت سمیہ میاں بیوی, حضرت عمار ان کے بیٹے تھے. یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی, تینوں ایک ساتھ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ پرانے وہاں کے قبیلے خاندان کے لوگ نہیں تھے, باہر کے لوگ تھے. یہ جب مسلمان ہو گئے تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا, اور جب ابو جہل جا کر ان سے جھگڑتا, ڈراتا, مارتا, اپنی دادا گیری بتاتا تھا تو اس وقت ان کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں تھے. ایک موقع پر اس نے کیا کیا, موقع کا فائدہ اٹھایا, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ان کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے. پہلا خون اسلام کے حق میں جو ہے ان کا زمین پر گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا حساب کتاب ہے کہ انسان اپنی چھوٹی زندگی میں وہ سارے حساب کتاب کو سمجھ میں نہیں سکتا, لیکن قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ سارے طاقتوں کا بادشاہ ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں, جوڑتے ہیں اسے کہاں سے کہاں تک کہ اماں سمیہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصل جو ہے ترکی کی تھی, ٹرکش اوریجن تھی, ترکی کی تھیں. اور اس کے بعد اسلام کے لیے ان کی قربانی ہوئی. ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ترکوں کو اسلام کی نصیب کی. ان کے خون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 بر اعظموں میں ترکوں کی 600 سال کی حکومت عطا کی. ان کی پیڑھیوں میں, نسلوں میں کتنے سال کی حکومت, 600 سال کی کنٹینیو خلافت جو ہے ترکوں کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب. جب اسلام میں سود حرام ہوا
تو جیسے ہی انٹرسٹ حرام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دے دیا ہے، سود حرام ہے۔ اب جو انسان بھی کسی کو سود کا قرضہ دیا ہے وہ قرض دار سے صرف اصل لے گا، سود نہیں لے گا، سود حرام ہوگا، اب سب سود معاف ہوگا۔ اب جب سود معاف ہے تو بہت سارے لوگوں نے پیسہ دے کر حساب کتاب رکھا تھا، یہاں سے اتنی بڈی آنا ہے، وہاں سے اتنا سود آنا ہے، ابھی پیسے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ آخر میں ہوا۔ تب تک اسلام کی ایسی پریکٹس، ایمان ایسا دلوں میں آ چکا تھا کہ لوگ اسے قبول کر لیں خوشی کے ساتھ۔ لیکن شروعات کہاں سے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جس کا سود معاف کروں گا میرے چچا حضرت عباس۔ حضرت عباس بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، پورا بزنس سود کا تھا، مارکیٹ میں اتنا پیسہ انہوں نے لگایا تھا سود پر کہ کوئی ان کے برابر ہی نہیں تھا، سب سے زیادہ سرمایہ۔ اب حضور نے بغیر ان کی اجازت کے، اس لیے کہ اجازت کی کیا بات ہے، جب قرآن میں نازل ہو گیا تب مسلمان کے لیے حرام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت عباس نے جتنے لوگوں کو سود کا قرضہ دیا ہے میں معاف کرتا ہوں، کوئی 1 روپیہ بھی سود ان کو نہیں دے گا۔ مطلب ایک اس زمانے کے اعتبار سے جو روپیہ رہا ہو، پیسے روپیہ پیسہ تو میرا جو بھی ہو، ایک پائی بھی نہیں دے گا، صرف اصل واپس کرے گا۔ اور جب میرے چچا سے میں نے شروعات کی، اب کوئی بھی کسی سے سود نہیں لے گا۔ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب اعلان ہوا، حکم سنایا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کی تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول نے، جو ان کے بھتیجے تھے، لیکن وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سود آنا ہے لوگوں سے، حضور نے اسے معاف کر دیا۔ میں حضور کے احترام میں، پیغمبر کے احترام میں، مارکیٹ میں جتنا میرا پیسہ لگا ہوا ہے وہ اصل بھی معاف کر دیا، انہوں نے اصل بھی چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال ان کی نسلوں پہ حکومت عطا کی۔ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ امام، بڑے بڑے وہ انہی کے نسل تھے، ان کی اولادوں میں سے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے اتنی سچائی کے ساتھ وہ اسلام کی خدمت میں تھے۔ جب ظلم ہوتا رہا، عمہ سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمار، حضرت یاسر کو مارا جاتا تھا، تو حضرت بلال کو بھی بہت ستایا گیا۔ حضرت بلال بھی حبشی غلام تھے، امیہ کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے تھے تو امیہ بہت مارتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سن لیا کہ بھئی امیہ اتنا مارتا ہے بلال کو، تو جا کر امیہ سے ایک مرتبہ انہوں نے بات کی۔ لیکن آج بھی صحیح معنی میں ہم لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، صحیح اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس زمانے میں سچائی کے ساتھ صحابہ اکرام نے جیسے کمٹمنٹ کے ساتھ اسلام پر چلنے کی کوشش کی، ہمیں بھی اس طریقے سے تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک موٹا ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور سسٹم کے ساتھ جڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں 100% چل رہے ہیں، لیکن بہت سارا موقع ہوتا ہے کہ ہمیں اور بھی اس میں سمجھنا اور سدھار پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 راستے تھے، ایک ہمارا راستہ ہے، آج ہم جیسے لوگ حضرت بلال کو جا کر سمجھانا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ حضرت بلال کو معلوم نہیں تھا، کیا اگر معلوم نہیں ہوتا تو وہ اسلام کے لیے اپنی قربانی کیوں ہوتا؟ حضرت بلال کو معلوم تھا، پھر جا کر ان کو ہی بولنا صبر کرو، اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کے یہ بولنے پر بھی مجھے ثواب ملے گا، ثواب بھی مل جاتا، لیکن حل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ حضرت بلال کے جو ان کا مالک تھا امیہ، اس کے پاس لے جا کر بات کی کہ کیوں ستا رہا؟ امیہ نے کہا کہ بلال اگر تمہیں اتنی معاف کیجیے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تمہیں بلال سے اتنی محبت ہے، بھائی میں خرید کے لایا ہوں، اگر اتنی محبت ہے تو مجھ سے خرید لو، آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتا کیا قیمت ہے؟ امیہ نے دیکھا کہ بھئی حضرت ابوبکر تو پھنس گئے ہیں، اب جذبات میں آ کر بات کر رہے ہیں، تو جب یہ ناک کا مسئلہ ہے تو میں ریٹ بڑھا کر بول سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ اس نے بڑھا دیا 4 گنا قیمت۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کے لیے مان لگا۔ حضرت بلال سے کیا رشتہ داری تھی؟ اسلام سے جڑے ہوئے، سچائی کے ساتھ جڑے۔ امیہ نے کہا ابوبکر میں اپنے سے زیادہ قابل تاجر آپ کو سمجھتا تھا، آج پتہ چلا یہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری عقل کیا ہو گئی،
اور ایسی ڈیل کرنے پر آج آ کر کھڑے ہوئے ہو کہ جو بیوقوفی، پہلی مرتبہ بیوقوفی آپ نے کیا ہے اور ایسے غلام کو اتنی بڑی قیمت میں خریدا۔ میں تو نہیں سوچتا تھا کہ آپ خریدیں گے، لیکن آپ پھنس گئے اور خرید لیے۔ ابو بکر نے کیا کہا، امیہ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تو ہے جو قیمت نے بلال کو بیچا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے پورے مکے کی وادی بیچتے تب بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، تو سستے چیزوں میں بیچ دیا، تو سستے دام میں بلال کو بیچ دیا۔ ایسے اسلام کی شروعات میں بہت مخلص لوگ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا مال بہت لگا اسلام کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے حضور کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لگا۔ آگے بڑھ کر یہاں تک کہ چند سال گزرے، ظلم زیادہ ہو رہا، بہت ظلم ہو رہا، بہت ستایا جا رہا۔ کسے؟ جو غریب طبقے، غلاموں کو، کمزور لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، حضور کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو آپشن ہیں، سب کو بٹھانا اور سب کو سمجھانا کہ صبر کرو، تکلیف آتی ہے، صبر کرنا پڑے گا، تم ایسے ہی رہو۔ یہ ایک آپشن ہے کہ اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کیا پلان کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ان کے لیے کوئی سہولت کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کی جو سنت ہے، آج ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ پیغمبر کے 100% طریقے پر ہم لوگ نہیں چلتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر اچھائی ہم کو چاہیے، اور جب بھی کوئی قربانی کا مسئلہ ہوگا تو وہاں سے فوراً کیا بول کر ہٹ جاتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ یعنی سامنے والا اب تک اسے پتہ ہی نہیں تھا، اب یہی آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بول کر جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے، یہ دونوں کی بات ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ کمزور لوگوں کو مار دیں گے، لوگ اب یہ کیا کریں گے، ان کو رکھیں گے کیسے؟ مکے میں رہیں گے تو ان کے ظلم سے بچ نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سوچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور لوگوں سے خاموشی سے یہ بات کہی کہ آپ لوگ مکے میں جو مسلمان ہوئے ہو مکہ چھوڑ دو۔ مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ دوسری جگہ جائیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، سردار قسم کے جو بڑے لوگ تھے کہ ان کی پہنچ آزو بازو جگہوں تک، ملکوں تک تھی۔ ملک شام کو تجارت کے لیے آنا جانا سب کامن تھا، حبشہ کو آنا جانا تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ عیسائیوں کے یہاں اللہ، آخرت، آسمانی کتاب، پیغمبر، یہ تصورات ہیں، ان کو آسمانی دین کا سمجھنا آسان ہے۔ تم لوگ وہاں چلے جاؤ، حبشہ۔ چنانچہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے کمزور مسلمان چلے گئے۔ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کی ہے 83 مرد، 80 پر 3 مرد اور 18 عورت حبشہ کی طرف چلے گئے، جا کر وہاں سیٹل ہو گئے۔ اب ان سرداروں نے دیکھا وہ کہاں نظر نہیں آ رہے، وہ سارے لوگ، پتہ چلا کہ بھئی یہ لوگ حبشہ کو چلے گئے۔ تو باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے مکے سے حبشہ کے دربار کو جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کرمنلز ہیں، بھگوڑے ہیں جو مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو تم واپس کرو۔ تحفے تحائف لے کر دربار میں جاتے ہیں۔ اب نجاشی بادشاہ کے سامنے جب جاتے ہیں تو بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے درباریوں سے خصوصی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ان کا ذہن بھی بنا دیا جاتا ہے، ان کو تحفے بھی دے دیے جاتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا ہے، یہاں سے مسلمان اور مشرکین مکہ جو قریش مکہ کے سردار تھے، ان کی ناک کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر یہ سردار جو ہے وہاں سے ان غریبوں کو واپس مکے کو لے کر آ گئے تو ان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ پورے مکے میں اس کے بعد خود بخود اسلام کا سکہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان کی طاقت دیکھو، ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، یا دوسرے ملک میں گئے تو وہاں سے پکڑ کر لائے گئے۔ ایسے طاقتور لوگوں سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ ایسی دھاک بیٹھے گی کہ اسلام آگے نہیں بڑھے گا، یہ ان کی سوچ تھی۔ جب گئے اور اس کے بعد بات چیت چلی تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون ہے ان لوگوں کو بلاؤ، کہ مسلمانوں کو بلایا گیا تو پوچھا بادشاہ سے، پھر بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی بیوقوف جو ہے بادشاہ اس وقت بن سکتا ہے جب اس کے باپ داداؤں سے بادشاہ چلی آ رہی ہو، اور اس کے بعد یہ کوئی بیوقوف جو ہے ایسے ہی بیٹھ گیا ہو۔ پہلا بادشاہ کیا نہیں ہو سکتا، بیوقوف نہیں ہو سکتا، وہ تو محنت کی وجہ سے آیا ہوگا، وہ قابل ہوگا۔ اب یہ بہت قابل تھا، اس نے کہا کہ بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے وہ بہترین بات کہی، انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمارے درمیان، پیغمبر ہے، انہوں نے یہ باتیں بتائی۔
یہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ہم پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے یہاں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو نجاشی بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا کہ اس میں کیا غلط ہے، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو یہیں رکھوں گا، میں تمہارے حوالے نہیں کروں۔ تو اس وقت میں بول رہا ہوں عمرو بن العاص، یہ آگے چل کر حضرت امیر معاویہ کے بہت خاص پارٹنر تھے حضرت علی کے اگینسٹ، یہ اس وقت میں قریش مکہ کے سفیر بن کر گئے تھے، ایسا دماغ ان کا چلتا تھا۔ لیکن فاتح مصر ہے، معاف کیجیے، یہ بھی جو ہے بڑے ملکوں کے فاتح ہیں، ہاں فاتح مصر ہے، فاتح ایران ہے سعد بن ابی وقاص، فاتح مصر ہے، انہوں نے وہاں جا کر ایک مسئلہ ڈال دیا بادشاہ کے سامنے کہ نہیں بادشاہ یہ سب ٹھیک ہے، ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، اب کتنا بھی بڑا بادشاہ ہوگا جب اپنے پیغمبر کی بات آئے گی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اچھا تمہارے پیغمبر نے کیا، ان کا خیال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سوچ کیا ہے؟ تو لوگوں نے حضرت جعفر کو آگے بڑھایا تھا، حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں سمجھایا، سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنا۔ دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے، اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، وہ سورہ مریم ان کو یاد تھی، یہ سب خدائی نظام ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم پڑھی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے کہا کہ قسم خدا کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچا عقیدہ وہی ہے جو اس کلام میں بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بادشاہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک پائے جائے پناہ بن گئی، وہاں مسلمان آرام سے رہ گئے۔ اتنی خوشی ہوئی مکے میں حضور کو اور دوسرے صحابہ کو کہ بھئی ایک ہماری حفاظت کی جگہ ہوگی حبشہ۔ اب یہاں پھر اسلام آگے بڑھا، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں کمزور لوگ تھے، جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہو گئے تھے۔ اتفاق سے حضرت حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کا واقعہ پیش آتا ہے، وہ طاقتوروں پہ پہلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی، چچا تھے حضور کے، اور ان کا کہ حضور سے دو رشتے تھے، ایک رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا، اور ایک رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہونے کا، اس لیے کہ ایک ہی عورت تھی، ماں نہیں، دائیاں جو ہوتی تھی اس زمانے میں نے کل بتایا تھا کہ بچوں کی پرورش جو ہے باہر ہوتی تھی، تو حضرت سویبہ جو ہے ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیر خواری میں جو دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بھی ان کی حضور کی ماں تھی، اور دودھ پلانے والی حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، تو دو شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، عمر تقریباً تھوڑا زیادہ فاصلہ بھی عمر میں فرق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا اور ایسے بحث کرتے کرتے اس کو غصہ تھا، ایک دم حضور کو مار دیا، چہرہ سر زخمی کر دیا۔ کوئی آدمی تھا دیکھ لیا اس نے، حضرت حمزہ شکار کو گئے تھے، جب واپس آئے تو حضرت حمزہ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا کیا، ہمارا تو دل خراب ہو گیا، مار کر زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے ایسا مارا میرے بھتیجے کو، سیدھا کچھ بھی نہیں کہا، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، ایسا مارا ابو جہل کو کہ انہوں نے ابو جہل کے سر کو زخمی کر دیا، مار دیا۔ ان کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا حضور کے پاس آیا کر کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے بدلہ لے لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی، کوئی رشتہ داری میں کسی کا بدلہ لیتا ہے تو یہ پکا وفادار اور رشتہ دار جو ہے یہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ وصیتوں میں بدلے لینے جو ہے لکھے جاتے تھے، مرنے والا لکھ کر مرتا کہ فلاں فلاں سے بدلہ میری نسل کو لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے فوراً کہا، ان کے جو جذبات تھے حضرت حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ، اس موقع پر حضور نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی اس سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے خوشی کسی اور چیز سے ہوئی۔ کیا چیز سے؟ آپ کے مسلمان ہونا سے، جب کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں ایک طرح سے طاقت آئی۔ ان کے 3 دن کے بعد کا قصہ ہے، حضرت عمر بھی مسلمان، یہ دوسرے طاقتور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سیدھے سے حضور کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، وہ سارا واقعہ ہے، میں تفصیل سے بتاؤں گا تو پھر وقت کم ہے، زیادہ ہم لوگ اور آگے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جب مسلمان ہو گئے تو اب 2 پائے کے لوگ تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں کا ایک اندازہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں وہ بھی تھے، حضرت عمر سے پہلے ان کا نمبر تھا مسلمان ہونا، اور اسلام کی جو قربانیوں میں پیچھے نہیں۔
حضرت عمر جب آئے مسلمان ہونے کے لیے تو صحابہ ڈر گئے دار ارقم میں کہ عمر آ گئے شاید کچھ ہنگامہ ہوگا, جھگڑا ہوگا, کسی ایک لوگ کو آدمی مار دے گا. حضرت حمزہ نے کہا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, آنے دو, اچھی نیت سے آئے تو بھلا ہے بیچارے کا, ورنہ میں اسے مار کے ختم کر دوں. حضرت حمزہ نے یہ طاقت کے اندر آئے تو دیکھے تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو اتنی زور سے اللہ اکبر کی تکبیر لگائی صحابہ نے کہ پہاڑیوں میں وہ آواز نہیں ہوئی تھی. اور مشرکین مکہ کو جو قریش مکہ کے سردار تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس دن جس دن حضرت حمزہ مسلمان ہوئے, جس دن حضرت عمر مسلمان. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ احد میں شہید نہ ہوتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک اگر وہ باحیات رہتے, بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ شاید پہلے خلیفہ وہی ہوتے, اس لیے کہ بدر کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر ان کو بنایا. اگر یہ بڑے بڑے لوگ, ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں, ان کو کبھی بھول نہیں سکتی ہو. میں یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سرداران مکہ کے لیے بہت مشکل تھا کہ کسی طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے, لیکن اس سے بات آگے بڑھتی جا رہی تھی. کچھ لوگ تو جا کر حبشہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مسلمان جو ہو چکے تھے, اسلام کا اصل نظریہ سمجھ چکے تھے, اور یہاں روز روز اسلام پھیل رہا ہے, طاقتور لوگ آ رہے ہیں. تب انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے سمجھا کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. انہوں نے عتبہ کو طے کیا کہ جا کر محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. عتبہ جو ہے نمائندہ بن کر آیا اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا, بھتیجے میرے آپ سے کچھ بات کریں. ٹھیک ہے. مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں جو کعبۃ اللہ کا جو صحن تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی سمجھانے لگا, دیکھو بھتیجے اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بڑا اختلاف ہے آپ سے, اور بڑی کھٹ پٹ مچی ہوئی ہے, بڑا مسئلہ الجھا ہوا ہے, ہر جگہ ہر دن یہی بحث چلتی رہتی ہے. فرقہ وارانہ شکل اگر کہیں ایسا نہ ہو جائے قبائل کی شکل میں, آپ چاہتے کیا؟ اگر تمہیں پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, سرداری چاہیے, جو بھی ہے, یہ بڑے بڑے جو بھی اسٹیک ہولڈر سے مکے کے بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, کچھ راستہ نکالیں گے, آپ کو کیا چاہیے حل کر لیں. وہ کہتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب ساری بات اس نے ختم کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی, میں جواب دے سکتا ہوں؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی. مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو نبوت کیا چیز ہے, پیغمبر کیا چیز ہے, وہ پتہ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کوئی بھی ایسی کوشش کو کہ یہ پاور اسٹرگل ہے, یہ کچھ سرداری پانے کا ایک راستہ ہے, ایسے ہی دنیا میں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. یہی سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی جو لیڈر بنتا ہے, کروڑ میں جا کر کچھ نہ کچھ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ایک ماحول بنا کے لیڈر بن جاتا ہے. یہ پیغمبری کی بات تھی, نبوت کی بات تھی, انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کی بات تھی, آسمانی دین انسانوں کو سکھایا جا رہا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی تو تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عتبہ جو بیٹھا تھا اس کے بیٹھنے کی شکل تک لکھی ہے کہ پیچھے دونوں ہاتھ کر کے ٹیک لگا کر سن رہا تھا. جب قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ آ رہا تھا تو وہ سیدھے بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اس نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھتیجے بس بس بس. یہ سیدھے گیا اور مکی کے جو سرداران اسے بھیجے تھے ان کے پاس جب گیا, دور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر ابو جہل نے کہہ دیا کہ چہرہ ہار کر آ رہا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ عتبہ ہار کر آ رہا ہے. اور آ کر اس نے کہا میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سب جو ہم سوچ رہے ہیں ان کے خلاف, اتنی جو کچھ دشمنی پال رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بے مقصد ہے. وہ آدمی کوئی ایسی بات سوچ ہی نہیں رہا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ان کو ان کا کام کرنے دو. وہ ایک انسانیت کا کام کر رہے ہیں, وہ سچائی کا کام کر رہے ہیں, وہ انصاف کا کام کر رہے ہیں. جب یہ بات کہی تو سب لوگوں نے کہا کہ عتبہ جو ہے بے دین ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے, ہماری ذات سے باہر ہو گیا. البتہ اسی طرح معاملہ آگے بڑھتا رہا, لیکن یہ روزانہ کیا ٹکراؤ چلتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بعد ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کر کہا کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ مکے میں فی الوقت جو کچھ بات چیت چل رہی ہے یہی ہے, آپ کے بھتیجے کے بارے میں, ان کے پیغام کے بارے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ جو کھڑے ہیں آپ کے سپورٹ سے یہ سب ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے, ان کے سپورٹ سے یہ سب ہو رہا ہے. آپ کے بھتیجے کو سنبھال لیجیے,
اگر سمجھ لیں بہت اچھا، نہیں سمجھے کل کے دن اگر کچھ کچھ خرابہ ہوا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ بات آ کر انہوں نے کہا، حضرت ابو طالب کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے، حضور کی پرورش انہوں نے کی تھی، بہت محبت تھی ان کو حضور سے، ان کے والد نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ذمہ داری دی تھی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا کہ بھتیجے آپ کے بارے میں مجھے بڑا ڈر ہو رہا ہے، یہ جو لوگ آ کر جس طریقے سے بات کیے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، میں بھی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میرے کندھے اب کمزور ہو چکے ہیں، اتنا وزن نہ ڈالو کہ میرے کندھے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، میری رائے یہ ہے، میرا اپنا یہ ہے پرسنل، میری رائے ہے کہ آپ اس کام سے رک جاؤ، چھوڑ دو اسے، اچھا کام ہے لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے رک جاؤ بہتر ہے، ورنہ تمہاری جان کا مجھے خطرہ ہے۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو، حضور کو روتے دیکھ کر چچا بہت ایموشنل ہو گئے، کہا کہ بھتیجے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے چچا جان مجھے اگر اچھائی کے ساتھ یہ لوگ چاند سورج کو بھی لا کر دے دیں گے قیمت میں، یا برائی کے اعتبار سے میری جان لے لیں گے، دونوں شکل میں اس کام سے نہیں رکوں گا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے یہ کام میرے آخری سانس تک کرنا ہے۔ حضور کی اس جواب کو سن کر چچا اس سے جذباتی ہوئے کہنے لگے، بھتیجے جوش آ گیا چچا کے اندر، طاقت آ گئی، آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ جو چاہے کرو تمہارے اس کام میں تمہارے ساتھ پہاڑ کی طرح چچا نے کہا۔ تو اب ایسا کھڑے ایسے وفاداری ان کی تھی حضور کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کہ اس کے بعد پھر آخر کار سب لوگوں نے مل کر اعلان کیا کہ کسی ایک سے لڑنے سے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کام چلتا جا رہا ہے جب تک مکے کے سارے لوگ مل کر اجتماعی طور سے سوشل بیکاٹ نہیں کریں گے ان کا، تب تک ان کو عقل نہیں آئے گی۔ ایسا انہوں نے کیا، سوشل بیکاٹ کرنا معمولی بات نہیں۔ اس زمانے میں جب کوئی ٹرانسپورٹیشن کا اتنا انتظام بھی نہیں تھا، لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، سوشل بیکاٹ کرنا جو ہے وہ توڑ دیتا تھا، ٹوٹ جاتا آدمی۔ سارے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا، اور جتنے مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ جتنے مسلمان تھے، یہاں تک کہ حضور کی فیملی میں کوئی تھے جو حضور کا سپورٹ کرنے والے تھے، سب کا بیکاٹ کر دیا۔ ان سب لوگوں کو لے کر حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضرت ابو طالب ایک گھاٹی میں چلے، ان کا بیکاٹ حضرت ابو طالب بھی تھے، جس گھاٹی میں جا کر بیکاٹ کیا اور مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا، گھروں سے نکال کر گھاٹی میں ڈال دیا گیا، اس گھاٹی کا نام ہی شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی۔ حضرت ابو طالب بڑے تھے تو اب جو بھی ڈیل کرنا ہوتا حضرت ابو طالب کے ساتھ کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جا کر وہاں رہ گئے۔ کتنے دنوں کا بیکاٹ تھا آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ جو بیکاٹ ہوا کتنے دنوں کا؟ 3 سال کا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی آدمی مسلمان نہ ہو، اسلام سے محبت نہ ہو، حضور سے پیغمبر ہونے کی وجہ سے محبت نہ ہو، 3 سال تک گھاٹی کی جو ہے اسے برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا کہ بھائی اسے تو ہمدردی ہے، مسلمان تو نہیں ہوں، میں میرے گھر میں رہوں گا، کھانا پانی اگر چاہے تو میں بھیج دوں گا، لیکن بیکاٹ ہے اس وجہ سے وہ بھی نہیں بھیج سکتا، لیکن اندر سے مجھے ہمدردی ہے، ایسا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ جا کر شریک ہونا اس میں، سب کو لے کر ان کی حفاظت کرنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ نہیں، یہ محبت تھی لیکن اسلام سے ان کو جو ہے لگاؤ نہیں تھا۔ کوئی آدمی کہہ بھی سکتا ہے، آپشن نہیں کسی کے پاس کہنے کے لیے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں لگاؤ تھا۔ انہوں نے اسے چھپایا ضرور ہوگا لیکن ان کے دل میں اس کا لگاؤ تھا۔ 3 سال تک وہ گھاٹی میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن بتایا چچا سے کہ چچا جان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مدد کیا ہے، یہ بیکاٹ کا جو معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے جو لگایا ہے، یعنی وہ جو بیکاٹ ہوا تھا اس کے کنڈیشنز وغیرہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کو لگا دیے تھے کہ باہر سے بھی جو حج کے موقع پر خبیریں آتے ہیں یا تجارت کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بیکاٹ پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی وہ لوگ بھی کچھ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ پورا سرکاری بیکاٹ ہے، آفیشیل بیکاٹ ہے، ایسے۔ اب اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی آ گئی، اب وہ لڑنے لگے، آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا
یہ بہت بری بات ہے بھی کہ وہ گھاٹی سے بچوں کی رونے کی آواز، بھوکوں کی آواز، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آج بھی دیکھیے غازہ میں جو ہو رہا ہے، جتنا بھی ہوگا لیکن دشمنوں